تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے جس کے دستے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جن کا دست شفاعت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن پاکستان امبیسی روم اور پاکستان میں اٹلی میں جو ہماری کمیٹی تشکیل پائی گئی اٹالین پاکستانی نیشنل کمیٹی کے جو آج میٹنگ ہوئی اور جو بھی اس میں اپڈیٹ ہوئی اس پر ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں محترم جناب ترجمان اٹالین پاکستانی نیشنل کمیٹی ندیم چودھری صاحب، کوآرڈینیٹر امبیسی جناب محسن لقمان صاحب، اور ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب ناصر محمود صاحب سینئر اینکر پرسن. ہم آپ سے جو اپڈیٹ ہوئی اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے تمام معزز مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا شاہد بھائی. بات کریں گے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اٹالین پاکستانی نیشنل کمیٹی کی، اور میں گزارش کروں گا کہ چودھری ندیم صاحب جو ہیں وہ اس کا آغاز کریں اور مختلف پوائنٹس جیسے جس پہ ہماری بات ہوئی جو مانے گئے ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے. جی محترم ندیم چودھری صاحب. جی شاہد بھائی جزاک اللہ. جیسے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے، ہمارے ویور کو بھی پتہ ہے کہ لگ بھگ 1 ماہ ہو گیا کہ ہم فیڈ ایکس جیری اور اٹالین امبیسی پہ کام کر رہے تھے. اس سلسلے میں ہماری اٹالین پاکستانی نیشنل کمیٹی کی کافی خدمات ہیں. تو ہم نے ہمارے جو بھائی تھے انہوں نے اٹالین امبیسڈر سے اسلام آباد میں جو تعینات ہیں ان سے میٹنگ کر لی تھی. تو اٹالین امبیسڈر کی خواہش تھی کہ ایک ہماری مشترکہ میٹنگ ہو، یعنی اٹالین پاکستانی نیشنل کمیٹی کی، امبیسی روم پاکستان کی اور اٹالین امبیسی اسلام آباد کی. اس سلسلے میں یہ پریپریشن کا آج ایک پروگرام تھا، اور اس میں پاکستانی کمیونٹی جو اٹلی میں ہے اس کو جو دیگر مسائل تھے ان پہ بھی آج سیر حاصل گفتگو ہوئی. تمام دونوں کونسلیٹ نے اور امبیسی روم نے نہایت شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں بات کی، اور یہ میٹنگ لگ بھگ 2 گھنٹے تک چلتی رہی. اس میٹنگ میں مختلف پوائنٹس پر گفتگو ہوئی، جس میں جو ہے محسن لقمان بھائی انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات چیت کی. تو محسن لقمان بھائی آپ بتائیں آپ کی جو آج گفتگو ہوئی وہ کیسی رہی اور آپ کو امبیسی سے نے کیسا مثبت جواب دیا. ہم نے اٹالین پاکستانی نیشنل کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، وہ کیونکہ لکھا ہوا اعلامیہ ہے تو دوست احباب بعض صرف گفتگو سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے لیے یہ تشکیل پایا ہے پروگرام. جیسا کہ میرے کو شاہد ملک صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک ایک پوائنٹ کر کے اس کو سپگارے کرتے رہیں گے، اس کو کھولتے رہیں گے، اس کو بیان کرتے رہیں گے. جی لقمان بھائی. السلام علیکم تمام دوستوں کو اور تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا کہ آپ لوگوں نے یہ ایک پروگرام تشکیل دیا جس کے ذریعے جس کے توسل سے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کہ کیا ہماری بات تو شنید کیا ہوئی ہماری امبیسڈر کے ساتھ. تو جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں کہ آج سی جی کونسلر صاحب سے اور امبیسڈر صاحب سے اور مختلف جو اعلیٰ عہدیداران ہیں روم امبیسی سے ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. تو جو میرا مدعا تھا جو مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے پیش کرنا ہے وہ میں نے کیا. جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے میں نے بات کی، اور جو امبیسڈر صاحب ہیں اور جو سی جی صاحب انہوں نے بہت پازیٹیو اس کا رسپانس دیا، اور کچھ انہوں نے اس میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اس پہ بھی انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. جو میرا مدعا تھا وہ میں نے یہ بتایا کہ جو اسکالرشپ کے لیے لیگلائزیشن ڈاکومنٹیشن کی
ہوتی ہے اس میں مسائل چل رہے تھے کہ روم امبیسی اور کونسلیٹ جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی یا پھر مطلب اس طرح کا کچھ سین چل رہا تھا کہ ان کی جو ڈاکومنٹیشن لیگلائزیشن کے لیے اسکالرشپ کے لیے وہ نہیں وقت پہ ہوئی، جس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مطلب یہ ہمارا جو یہ مدعا ہے اس کو سراہا، اور اس آئندہ جو بھی ہمارے جو اسکالرشپ وغیرہ کے لیے یا کسی بھی قسم کا ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کے خاص طور پہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ باقی سارے کام چھوڑ کے ہم لوگ اس سے پرائیورٹی پہ اسٹوڈنٹس کو لیا کریں گے۔ اور ایک اور چیز انہوں نے بتایا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں پاکستانی ہمارے جنہوں نے مطلب یہ فنڈ ریزنگ وغیرہ کر رہے ہیں یا کوئی ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں اور وہ لوگوں سے پیسے لے کے تو مطلب تھوڑے مسئلے مسائل کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ ایسی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو بھی آپ بے نقاب کریں اور ہمارا ساتھ دیں اس میں۔ تو جو اس دفعہ ویزے بہت زیادہ جو ویزے کی ریشو ہے اٹالین امبیسی پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے وہ بہت کم ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ بھی جو اٹالین امبیسڈر ہے پاکستان میں ان سے بات کریں گے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر تو مطلب بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی فائل کھول کے نہیں دیکھی گئی، یا پھر اگر دیکھی گئی ہے تو انہیں ایسے ایسے آبجیکشن لگائے گئے ہیں جو کہ مطلب بالکل بھی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ڈاکومنٹ سارے پورے ہیں، ان کے جو سی جی پی اے ہوتا ہے اس کا یونیورسٹی کا وہ بھی اچھا خاصا ہے، ان کا ایڈمیشن بھی اچھی یونیورسٹی میں ہوا ہے اٹلی میں، تو پھر بھی اور اگر بات کی جائے انکم کی تو وہ بھی جو انکم اور جو سورسز ہیں وہ بھی اچھے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ویزا ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان سے ضرور بات کریں گے اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس اہل ہیں ان کو ویزا دیا جائے تاکہ وہ یہاں پہ آ کے اپنے جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں۔ جی شاہد بھائی، سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہم ناظرین کے سوالات لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ایک جو اچھی خبر ہے ناظرین کے لیے میں وہ بتاتا جاؤں گا، ناصر بھائی کو آگے موقع دیتی ہیں پھر اس پہ تفصیل سے ہم میرا خیال ہے جیسے جیسے پوائنٹ ہم نے ڈسکس کی ہیں دوسرا بھائی ان سے وہ بتاتا جائے پوچھتا جائے۔ تو میرے ذمہ جو اٹالین نیشنل کمیٹی ہے اس کی طرف سے پوائنٹ تھا جی وہ میں ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس وقت جو میں نے ایمبیسیڈر صاحب روما سے جو ہمارے مزدور چودھری صاحب ان سے درخواست کی کہ جب سے پی آئی اے بند ہوئی ہے تو اس وقت سے جو اگر کسی خدا نخواستہ زندگی اور موت انسان کے ساتھ ہے، اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، پچھلے دنوں میں بھی 2-3 ڈیتھ ہوئی ہیں، تو جو پاکستان ڈیڈ باڈی بھیجنے کا مسئلہ ہے اس کے پہلے پی آئی ایکسپینسز برداشت کرتی تھی، تو اب وہ آپس میں مل کے دوست کمیونٹی سارے پیسے اکٹھے کر کے اس کا جو ہے وہ کرتے ہیں ارینج۔ تو اس پر امیڈیٹلی ہمارے جو روم کے ایمبیسیڈر ہیں جوہر سلیم صاحب انہوں نے میری اس بات کو سراہا اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ آگے سے ہم جو بھی مستحق افراد ہیں جن کا واقعی حق ہے کہ ان کے کوئی ادھر کاروبار نہیں تھے یا کسی وہ کمپنی سے کسی ادارے سے انشورڈ نہیں تھے، تو ان کے جتنے اخراجات ہیں ہم وہ برداشت کریں گے، پاکستان ایمبیسی برداشت کرے گی جب تک پی آئی اے نہیں چلتی۔ لیکن ایک انہوں نے وعدہ بھی لیا ہم سے کہ آپ برائے کرم آگے سے چندہ اکٹھا کرنا چھوڑ دیں، اگر کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ کسی کی وفات ہوتی ہے اٹلی میں تو اس کے جتنے اخراجات ہوں گے جو مستحق افراد ہیں وہ پاکستان ایمبیسی برداشت کرے گی، پاکستانی گورنمنٹ برداشت کرے گی، اور کوئی بندہ چندہ اکٹھا نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ اگر جو مستحق افراد ہیں ان کا وہ فوراً پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کریں تو وہ اس کو چیک کریں گے کہ یہ واقعی اس کے قابل ہیں، ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹ انہوں نے مجھ سے دوسرا پوائنٹ جو میں نے کیا اہم پوائنٹ جو میرا خیال ہے اس میں ناظرین کو بہت خوشی ہوگی اور اس پہ بہت جلد عمل درآمد ہوگا، وہ یہ تھا کہ جو لوگ جنہوں نے پاسپورٹ جمع کروائے ہوئے ہیں جو ادھر 6-7 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں، انکوائری نہیں آ رہی، تو اس پر میں نے ان سے درخواست کی کہ آگے امیگریشن کے لوگوں کی اپائنٹمنٹس آنے والی ہیں تو برائے کرم اس کا سدباب کیا جائے۔ صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب والے لوگ جو ہیں
वही डिजिटल इंक्वायरी का दोबारा नुमाइंदा कर सकते हैं, तो दूसरे कहाँ जाएंगे? वो भी तो पाकिस्तानी है ना, वो पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पाकिस्तान को इकट्ठा करने वाले हैं, हम इसको अलहदा ना करें, अलहदा सूबे ना बताएं लोगों को। तो उस पर उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई। बल्कि मंजूर चौधरी साहब को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने भी एम्बेसडर साहब से दरखास्त की कि 1 साल का मैनुअल पासपोर्ट जो है वो जारी किया जाए, और जो बंदा इमिग्रेशन, जिस बंदे ने भी इमिग्रेशन जमा करवाई है, वो इमिग्रेशन से महरूम ना रहे। अगर परफेतूरा उनसे पासपोर्ट मांगता है और उनकी इंक्वायरी लगी हुई है और उनको पासपोर्ट नहीं मिला अब तक, तो वो उनको 1 साल का एम्बेसी पासपोर्ट जो है वो जारी करने पर गौर करेगी। तो इस पर जौहर सलीम साहब जो रोमा से एम्बेसिडर हैं, उन्होंने वादा किया और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो इस पर गौर करेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए इस सहूलत का जो है वो फायदा देंगे। नासिर चौधरी साहब अपने पॉइंट जो है वो खुद बताएंगे, आपसे गुजारिश है आपकी क्या बात हुई और कैसे सुनी गई। इसके अलावा और बहुत सारे नाज़रीन हमारे साथ, हमारे पास अपडेट्स हैं, वो भी आपको बताते हैं, लेकिन अभी आपके सवाल भी लेंगे इंशाल्लाह एंड पे। जी नासिर चौधरी साहब। जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर। मैं तमाम उन अहबाब का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे साथ भरपूर दुआएं की, हमारे साथ कंधा के साथ कंधे मिला के खड़े हुए। क्योंकि हम वो जैसे शाहद भाई ने फर्स्ट में स्टार्ट में बात की कि हम एक थे, एक से काफिला बनते गए, कारवां बनता गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब शामिल होते गए। और नेक नीति से ये जो काम हमने स्टार्ट किया, हम सब दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं हम के स्लोगन को आगे लेते हुए जब हम चले, तो आप दोस्तों को पता है कि हमें क्रिटिसाइज भी किया गया, बहुत सारी मुश्किलात भी सामने आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो कमेटी है, इटालियन नेशनल पाकिस्तान कमेटी जो है, इसकी इटालियन एम्बेसडर साहब से भी मुलाकात हुई। और उसके बाद जो मेरे जुम्मे आज की जो मीटिंग थी, उसके हवाले से मैं आप दोस्तों को ये अपडेट देना चाहूंगा कि मेरे जो जुम्मे सवालात था, वो सवाल ये लगाया गया था कि आप ये जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट के अंदर ये जब हम पाकिस्तानी ऑनलाइन पासपोर्ट अपना अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए एक जो है वो कॉल करते हैं, इंटरव्यू कॉल जो है वो चंद बंदों को, 100 में से 5 बंदों को वो लोग बुलाते हैं। तो लेकिन वो लोग जो सारा दिन जाया करके, अपने काम से छुट्टी करके जब वो लोग पहुंचते हैं एम्बेसी में, तो उधर वहां पे कुछ डिमांड्स की जाती हैं जो कि नहीं सही। मसलन के मैं आपको मिसाल बताता चलूं कि जैसे कि कुछ दोस्त हमें बता रहे थे कि 10 यूरो, 20 यूरो या 30 यूरो की डिमांड रखी जाती है, जो कि नहीं, जिसकी मसलन इजाजत ही नहीं है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ नासिर भाई, दूसरे दोस्तों से गुजारिश है कि अपने माइक ऑफ कर लें, शायद आवाज की प्रॉब्लम आ रही। नासिर भाई जारी रखें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ जनाब सफीर मोहतरम जौहर सलीम साहब और सीजी साहब को मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह हमारी जितनी बातें हैं उनको इंडोर्स किया और उनके साथ इत्तेफाक किया। और जहां तक मेरी बात का ताल्लुक था, और अल्हम्दुलिल्लाह सफीर मोहतरम ने हमें ये बात की यकीन दहानी कराई कि किसी किस्म की भी करप्शन, कोई भी ऐसा करप्शन करने वाला बंदा जो कि 10 यूरो तो बड़ी दूर की बात है, 1 यूरो भी डिमांड करता है, इंशाल्लाह हमारे इदारे के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आज की मीटिंग से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं, और यही हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल अजीज हम जो सब दोस्त चल रहे हैं एज ए वॉलंटियर, मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूं, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे क्रिटिसाइज होता है कि आप लोग पैसे की खातिर ये कर रहे हैं या आप लोग इस चीज की खातिर कर रहे हैं। आप सब दोस्तों को पता है इस वक्त मैं पाकिस्तान से लाइव बैठा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देने की बजाय मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उधर इटली में, उनके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। आज तकरीबन 2 घंटा, जैसा कि चौधरी नदीम साहब ने ये बात की, उन्होंने तकरीबन 2 घंटा मीटिंग चली, तो मैं अपनी फैमिली को टाइम देने की बजाय ड्राइव करते हुए साथ में मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो ऐसे ही सब दोस्तों की मसरूफियात है। शाद मलिक साहब भी ड्राइव करते हुए टाइम निकाल रहे थे, नदीम साहब अपनी फैमिली के साथ थे लेकिन उन्होंने टाइम निकाला, मोहसन भाई भी थे और जबरान भाई थी, सब दोस्तों की मसरूफियात थी। लेकिन सब मसरूफियात को बालाताक रखते हुए हमारे पाकिस्तानियों की परेशानी, हमारे बहन भाइयों की परेशानियों को सामने लाते हुए हमने ये सब मीटिंग्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमईन है। और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं सल्यूट पेश करता हूँ जनाब सफीर मोहतरम जनाब जौहर सलीम साहब को और सीजी साहब को, जिन्होंने सबसे ज्यादा मसला जो कि शाहद भाई ने पॉइंट आउट किया
کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے لیے ہمارے پاکستانی کو بہت زیادہ مشکلات درپیش آ رہی تھی کہ وہ کیسے، کیونکہ پی آئی اے بند ہو چکی تھی. تو انہوں نے الحمدللہ ہم سب کو یہ باور کرایا کہ انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سب آپ کے شانہ بشانہ ہیں. تو آپ لوگ خدارہ چندہ اکٹھا مت کریں، ہم اپنے پاکستانیوں کو سنبھالیں گے. تو انہوں نے الحمدللہ ہمیں یقین دینے کی. میں سب پاکستانیوں کو دوبارہ سے مبارکباد دیتا ہوں اس چیز کی. جی شاہد بھائی. بات جاری رکھیں گے. ندیم چودھری صاحب آپ جو ہے کچھ اپڈیٹ ناظرین کو دینا چاہیں. ندیم چودھری صاحب. جی بہت مہربانی. میں سرمد جوید بھائی اور جبران بھائی اور دلفراز بھائی کی بات کروں گا. سب سے پہلے ایک غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. امبیسی نے کہا کہ جو مستحق افراد ہوں گے ان کی ڈیڈ باڈی ہم دیں گے، ان کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. اور جو انہوں نے کہا نا چندے کی بات، وہ اصل بات یہ تھی کہ اگر کوئی مستحق ہو، اس کا کوئی کسی کمیٹی میں نام نہ ہو یا اس کا کسی آرگنائزیشن میں نام نہ ہو، تو اس کے لیے جو چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے وہ نہ کیا جائے. باقی جو آپ ماہانہ یا سالانہ جو بھی آپ کسی ڈیتھ کمیٹی کے رکن ہیں، آپ نے وہ چندہ نہیں روکنا. آرگنائزیشنیں چلتی رہنی چاہیے. یہ آرگنائزیشنیں ہی ہیں جو پھر آگے مشکل وقت میں کام آتی ہیں. تو یہ کلیریفیکیشن تھی چھوٹی سی، یہ میں جی بالکل. جی چچا بالکل آپ نے بہت رائٹ کیا ہے اس چیز کو کلیئر کیا. میں ذرا کلیکٹ کر دیا. تو دلفراز بھائی اور جبران بھائی اور سرمد جوید بھائی نے اٹالین امبیسڈر صاحب سے میٹنگ کی تھی. اس میٹنگ میں اٹالین امبیسڈر جو کہ اسلام آباد میں تعینات ہیں، جو جوہر سلیم صاحب سے بھی ملاقات کر کے گئے ہیں. پھر انہوں نے جا کے نادرا کے آفس ہیڈ سے، سربراہ نادرا سے بھی گفتگو کی ہے. پھر انہوں نے واپس جوہر سلیم صاحب کو بھی ٹیلی فون کیا ہے. تو انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بہترین بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو اٹالین امبیسی ہے وہ، روم میں جو پاکستانی امبیسی ہے وہ، اور اٹالین پاکستان نیشنل کمیٹی ہے، ان تینوں کی ایک جوائنٹ میٹنگ ہو جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں طرف کی سرکاریں اور اٹالین پاکستان نیشنل کمیٹی کی شکل میں عوام، تینوں جب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو مسائل کا حل بہترین طریقے سے نکل سکے گا. تو ہم بہت زیادہ مشکور ہیں. ہم نے اس میٹنگ کے شروع ہونے سے پہلے جو آپس میں میٹنگیں کی کم از کم ایک ہفتہ، تو ہم آپس میں یہی باتیں کرتے رہے کہ یار پوائنٹس کم رکھیں. ہماری پہلی ملاقات ہے ایمبیسی سے، دیکھیں کیسا رسپونس آتا ہے. لیکن بہت ہی پیارا رسپونس آیا. گور سلیم صاحب نے بھی، سلیم جوہر صاحب نے بھی، اور سی جی صاحب منظور چوہدری صاحب نے بھی اٹالین پاکستان نیشنل کمیٹی کی خدمات کو بہت سراہا. انہوں نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں کمیٹی سے کہ جس جدید طریقے سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا گیا، پھر کمپین چلائی گئی اس کی میل کی، پھر پٹیشن داخل کی، پھر جناب واٹس ایپ نمبر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جو یہ طریقہ کار ہے اس سے بہت مطمئن ہیں. جی چچا میں یہاں پہ ایک معذرت اپنی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی تلقین بھی کی. میں پاکستانی ویورز کے یہ بتانا چاہوں گا، چونکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے ہر پروگرام کے اندر اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ سب پاکستانیوں کے سامنے پریزنٹ کیا. یہ جو کمیٹی بن رہی ہے، ہم نے اس کو الحمدللہ ایک سیاست میں آنے سے بچایا ہے. تو ہم نے اس کو پولیٹیسائز ہونے سے بچانے کی وجہ سے ہم نے شاہد بھائی بھی اس چیز کا گواہ ہیں اور دوسرے جتنے ممبران ہیں وہ سب ان چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے، ہر جتنے بھی پلیٹ فارم پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہم نے ہر پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائی کہ جو بھی صاحبان ایز اے والنٹیئر ہماری اس کمیٹی کے ممبر بننا چاہتے ہیں، وہ جس بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جس بھی پولیٹیکل تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جس بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آئیں اور ہمیں ایز اے والنٹیئر اپنے جوائن کریں. اور جوائن کرنے کے بعد وہ ہم نے صرف اور صرف سی جی صاحب نے یہ بات ضرور کی. میں اپنے پاکستانی ویورز کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا، سی جی صاحب نے کہا کہ آپ اس کے اندر اور دوستوں کو بھی ایڈ کریں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا ورک آؤٹ کر رہے ہیں. میں آپ کے ورک آؤٹ پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کیا انہوں نے. لیکن جہاں تک دوستوں کو ملانے کا تعلق ہے، میں آج پھر سی جی صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ سارے چاروں اینالسٹ جو ہمارا پینل بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سارے ہم لوگ اور ٹوٹل ہماری ٹیم جو ہماری پشت پہ ہمیں اس چیز سے سپورٹ کرتی ہے، میں آج یہ اعلان کر کے کہتا ہوں جو بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے
ایز اے والنٹیئر جس تنظیم سے بھی ہو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. جی چور صاحب. جی تو اس سلسلے کی ابھی یہ دوسری میٹنگ. جی ناصر بھائی نے بہت اچھی بات کی، لیکن یہ کمیٹی کو ہم نے غیر سیاسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی صدر ہے نہ کوئی نائب صدر ہے. تو ہمارا مقصد ہے والنٹیئر لوگوں کے لیے کام کرنا. تو محسن لقمان صاحب، پروفیسر صاحب، لوگوں کے بہت زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں کہ جو روم ایمبیسی والے ہیں نا، ان کا تعاون اچھا نہیں ہے، ان کا بیہیو اچھا نہیں ہے. ایک بات میں نے بھی ان کو کی تھی کہ آپ کو میں 83 کال کی اسکرین شاٹ دکھا سکتا ہوں کہ جو لوگ کال کرتے ہیں اور ایمبیسی ان کو ریسیو نہیں کرتی. تو آپ برائے کرم ناظرین کو بتائیں گے، بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں. روم ایمبیسی کیونکہ آپ کا رابطہ ہے، آپ کوارڈینیٹر ہیں محسن لقمان صاحب. میں ندیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. معذرت جی بالکل شاہد بھائی، آپ نے بلکہ خود ہی بات کی تھی ان سے، اور تجربے کی بات یہ ہے کہ کل میں بھی کال کرتا رہا ہوں، کسی نے ریسیو نہیں کی، جو ڈائریکٹلی نمبر ہے اس کا. تو اب ہم چلتے ہیں، ہم اپنے نا اگلے مرحلے کی طرف کے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ والا مسئلہ ہے جو ابھی شروع ہوا ہے. اور کچھ جب ہماری بات ہو رہی تھی امبیسی سے تو فرحان صاحب سے بات ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ صرف 2 ایسے پروونچے ہیں جہاں پہ یہ جو اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اس کو منظور نہیں کیا جا رہا. باقی اٹلی کے کسی بھی حصے سے ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں موصول ہوئی جہاں پہ یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ اس کو کیا جائے ایکسپٹ. ایک انہوں نے مچراتا کہا جہاں سے میں بول رہا ہوں، اور دوسرا نام وہ میں نے لکھا نہیں ہے اس لیے مجھے یاد نہیں ہے. اور تیسری انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے یہ سب لوگوں کو اور جو پروونچے وغیرہ ان کو بتائیں کہ یہ امبیسی ایشو نہیں کر رہی. کریکٹر سرٹیفکیٹ اصل میں کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ. جو بھی متعلقہ ڈسٹرکٹ آفس ہوتا ہے ان کا ڈی پی او کا، وہاں سے اس کو جاری کیا جاتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تقریباً کم سے کم 15 دنوں میں اور زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر یہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے آپ کا جاری کر دیا جاتا ہے. اور جو 2 پروونچے اٹلی کے ہیں جہاں پہ یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں منظور ہو رہا، ہم ان سے گفت و شنید میں ہیں اور ان کو ہم لوگ اپنا جو بھی یہ سارا طریقہ کار ہے اور جو بھی ہماری اس میں چیزیں ہیں وہ ساری بتا رہے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور یہ بالکل لیگل چیز ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور محسن صاحب جنیوا میں بھی ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، میلان میں بھی ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، فیرنزے میں بھی ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. یہ 3 نوٹ کر لیں پلیز آپ. جی جاری رکھیں. لیکن یہاں پہ شاہد بھائی میں ایک کوسچن آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب یہ بات محسن بھائی کو بات مکمل کر لینے دیں. اوکے بہت اہم پوائنٹ ہے اور بہت زیادہ کومنٹ آ رہے ہیں اس پہ نا، لوگوں کے سوال. اور دوسرا تھا انکوائری کا مسئلہ. جو یہ دونوں چیزیں الگ ہیں، ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ اور انکوائری، یہ دونوں چیزیں مطلب یہ 2 طرح کے لوگوں کے لیے. ایک وہ جو یہاں پہ جن کے پاس پہلے سے پرمیسو دی سوجورنو سب کچھ ہے، پہلے سے ڈاکومنٹس ہیں اٹلی کے، چاہے وہ چیتالینانسا کے لیے اپلائی کرنے والے ہیں یا جیسا بھی ہے. اور ایک اور طبقہ ہے ہمارا دوست جو ہمارے بھائی ہیں، وہ جو اسائلم والے ہیں. ان کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ جن کے پاس پاسپورٹ وغیرہ نہیں تھے، اگر ان کے گم ہو گئے ہیں یا جس طرح بھی ہے، یا ری نیو کروانے وہ جاتے تھے تو ان کی انکوائری لگ جاتی تھی. ان کی انکوائری اس لیے لگتی تھی تاکہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کیا وہ پیچھے کوئی ایسا کرائم تو نہیں کر کے آئے جو جس کی وجہ سے کل جو ہے وہ ہماری امبیسی کو یا پھر جو ہمارا ملک ہے اس کو شرمندگی ہو. تو ان کی انکوائریز کا اور اس کا جو تھا وہ مسئلہ الگ سے تھا. اور پچھلے 1.5 مہینے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو آن لائن انکوائری جانا شروع ہے. تو ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے 6 مہینے ہو گئے انکوائری گئی ہوئے، سال ہو گیا انکوائری گئے. تو ان سے التماس ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ روم امبیسی میں جائیں، کیونکہ کونسلیٹ کے پاس ابھی تک یہ جو ڈیوائس ہے یا یہ جو سسٹم ہے آن لائن کا وہ ابھی تک موجود نہیں ہے. اس لیے کونسلیٹ جا کے آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جن کی انکوائری پہلے سے گئی تھی اور کافی وقت گزر چکا ہے وہ روم امبیسی میں جائیں اور دوبارہ آن لائن جو انکوائری ہے
وہ جا کے کروائیں اور انشاءاللہ 15 دن سے لے کے 25 دن کے اندر آپ کی انکوائری واپس آئے گی اور آپ کو پاسپورٹ جو ہے وہ کر دیا جائے گا ایشو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے جن کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے اور انکوائری بھی لگی ہوئی ہے اور وہ پنجاب سے بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے جو ہماری امبیسی ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے، شاہد بھائی نے بھی بات کی ہے، ہمارے سارے دوستوں نے بھی اس پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ زور ڈالا ہے کہ ان کا کیا جائے، کیونکہ ان کی انکوائری تو لمبی ہو جائے گی اور اتنے دیر میں اگر آپ کا آ جاتا ہے، آپ کو بلاوا آ جاتا ہے پریفیکٹورے سے یا قصورے سے، تو آپ کے پاس اگر اوریجنل پاسپورٹ نہیں ہوگا تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو اس پہ بھی یہ آپ کے لیے امبیسی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اعلان متوقع ہے کہ جو ہاتھ والے پاسپورٹ ہیں یا مینول پاسپورٹ جنہیں کہتے ہیں وہ آپ کو جاری کر دیے جائیں گے، تاکہ آپ جو ہے وہ امیگریشن کا جو آپ کا جو سلسلہ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو اس حوالے سے بھی ہماری کمیٹی نے اس پہ بات کی ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، کیونکہ یہ جو امیگریشن ہے یہ 5 سال بعد 6 سال بعد 8 سال بعد کہیں جا کے ایسا موقع لگتا ہے جس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں پازیٹیو رسپانس ملا ہے۔ جی شاہد بھائی۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا ندیم صاحب سے کہ ندیم صاحب نے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے علاوہ نکاح نامے کا، برتھ سرٹیفکیٹ کا اور جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس پر بات کی، تو وہ آپ اپڈیٹ دیں اس کے حوالے سے۔ جی مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا دلفراز بھائی، اور جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ اٹالین ایمبیسڈر صاحب کی خواہش تھی، وہ آج ہم نے سلیم جوہر صاحب کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا جی بالکل اس پہ بھی کام کر لیتے ہیں۔ یہ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا کہ یعنی ہم نے پہلے اٹالین ایمبیسی سے میٹنگ کی، پھر ہم نے پاکستانی ایمبیسی سے میٹنگ کی، اب اٹالین اور پاکستانی ایمبیسی کے الحمدللہ ہماری کمیٹی کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نئی کمیٹی ہونے کی باوجود بہت بڑی دوستوں کے لیے مبارکباد ہے اور کامیابی ہے۔ اب آتے ہیں جو میرے ریزیومے آج سوال تھا جس پہ میں نے ڈیبیٹ کی، وہ یہ تھا، میں نے سلیم جوہر صاحب سے اور منظور چوہدری صاحب سے کہا کہ میں کافی عرصے سے ادھر ہوں، 25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، قونصل خانہ ملان پہلے نہیں تھا، پھر وجود میں آیا، امبیسی روم، ان کا بہت ہی اچھا کردار رہا ہے 96 سے میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے ہر دور میں پاکستانی عوام کی خدمت کی ہے اور رات 12 بجے تک بھی امبیسی روم نے کام کیا ہے۔ وہاں اس وقت افیسر یا سفیر یا سی جی صاحب کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ جب یہ نہیں تھی قونصل خانہ تو یہ گھوم کے کیمپ لگا کے بھی انہوں نے پاسپورٹ دیے۔ تو میں نے انہیں عرض کی کہ آپ کی خدمات سے ہمیں کوئی انکار نہیں، ہم جو گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ کو آگے بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے وہ بہت سست ہے اور بعض اوقات سست سے بڑھ کے ڈل ہو جاتا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ جیسے آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ ادھر سے جاری کر رہے ہیں، اگر سلیم جوہر صاحب آپ پرمیشن پاکستان سے لے کے یا کوئی سفارتکاری کر کے تو یہ پرمیشن لے لیں کہ جو برتھ سرٹیفکیٹ اور نکاح نامہ رہ جاتا ہے، یہ اگر آپ یہ بھی ادھر سے برائے مہربانی ایشو کر دیں تو پھر آجا کنونشن اور دوسرے معاملات ہوتے رہیں گے۔ پاکستان میں کام کی سپیڈ بہت سلو ہے، اگر آپ یہ ہمارے لیے کر دیں تو ہمارے بہت ہی بڑے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ نے بات کی ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ نے اچھی بات کی ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام سرکاری ہوتا ہے اس کا کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بعض چیزیں ہمارے اختیارات میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہمارے اختیارات میں نہیں ہوتی۔ ہم نے آپ کے پوائنٹ نوٹ کر لیے ہیں، ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، ہم اٹالین حکام سے بھی بات کریں گے، پاکستانی حکام سے بھی بات کریں گے۔ اگر آپ پاکستانی کمیونٹی ان اٹلی میں کی کوئی بھی اچھائی نکلتی ہوئی تو ہم اسے ضرور کریں گے اور ہم اس سلسلے میں تقدو کر رہے ہیں۔ تمام صاحبان نے ادھر بھی خالد بھائی سے، خالد حنیف صاحب سے اور علی بھائی سے ہم نے جو امبیسی روم میں ہوتے ہیں ان سے گزارش کی تھی، ان سے سوال بھی کیا تھا، تو ہم نے ان سے جذباتی انداز میں بھی سوالات کیے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ فون کیوں نہیں اٹینڈ کرتے؟ انہوں نے کہا جی یہ بات یہ ہے کہ 2 لاکھ کے قریب آبادی ہے پاکستانیوں کی اٹلی میں، ہمارے پاس 3 لائنیں ہیں، تو یہ انسانی طور پہ ممکن نہیں کہ ہم 3 لائنوں پہ 2 لاکھ بندوں کا جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے واٹس ایپ نمبر بھی دیے ہوئے ہیں اور کوشش کریں
کہ جو آن لائن سروسز ہیں گورنمنٹ کی لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں. صاحب یہاں پہ میں ایک منٹ ناصر بھائی, ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, آپ ناصر کے بھائی پاس وہ واٹس ایپ ہے, آپ کے پاس وہ واٹس ایپ ہے ناصر بھائی ایک منٹ دیکھیں, وہ چل موجود صاحب نہیں, ایک انہوں نے منٹ نہیں مجھے کائنڈلی اس چیز کا جواب دیں پلیز. آپ کے پاس وہ جی واٹس ایپ ہے جو جن کی انہوں نے میٹنگ کی میں بات کی تھی, واٹس ایپ نمبر جی ہے؟ دیکھیں ناصر بھائی, دیکھیں حقائق کو سامنے رکھ کے بات کریں. وہ روم کے ہیں, سر میری بات کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں. ہم جی کونسلیٹ ملان کا میرے پاس واٹس ایپ نمبر ہے. اگر میں نے کونسلیٹ ملان سے کوئی قانونی مشاورت لینی ہو یا بات کرنی ہو وہ ہے, کیونکہ روم میرے متعلقہ نہیں تو میں روم کا میرے پاس. محسن جی بھائی جو صاحب آپ کو کہہ رہے تھے ان کا آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے؟ جی ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ آدھی اٹلی کے پاس ہے, اور یقین کریں کہ میں نے ابھی ان سے پہلے ملا ہوا نہیں تھا, اور ادھر آ کے جو ہے وہ ہمارے دوست ان کی تعریف کرتے تھے, میں نے ان کو دیکھا ہوا نہیں تھا. وہ بتاتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ صبح صبح آ کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا, اور ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اپنا ڈپٹی ہے. تو بالکل یقین کریں کہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اس پہ, جی جی نہیں ٹھیک جو ہو گیا. جس پہ دیکھیں اچھا ویڈیو ایسے جو دکھائی تھی کہ صاحب بندہ میں نے وہ ہے. دیکھیں اور یہ ناصر بھائی جو بات ہے نا وہ بات ماننی چاہیے. وہ ان لوگوں کی ایمبیسی روم کی بڑی کاوش ہے, کیونکہ ہمارے متعلقہ نہیں سر تو میں ہمارے یہ پاس اس کا نہیں کہہ نمبر. رہا ہوں کہ ان کی کاوش نہیں ہے, ان کی محنت نہیں ہے, یا وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. معذرت کے ساتھ جیسے کہ شاہد بھائی نے یہ بات ان کو ایسے ثبوت ایز اے ایویڈنس بتائی کہ میں آپ کو اللہ دکھا اکبر سکتا ہوں ناصر کہ بھائی, کتنی کالیں میں اللہ نے کی اکبر. ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ بات مکمل ہونے دینا, بات مکمل ہونے دیں. میں وہی گزارش کر رہا ہوں ایمبیسی نے جو ہمیں بتایا ہے کہ 2 لاکھ بندہ ہے, 3 لائنیں ہیں, اور 3 لائنیں بھی ایمبیسی نے پھر یہ بھی بتایا کہ آپ جب سہولیات لینے آتے ہیں تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ ہم تھرڈ ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمارے وسائل کتنے ہیں. ہمارے ان کے جو روم کے میں اسٹاف ہے وہ 2 ڈیوٹی کر رہے ہیں, جو گیٹ کیپر ہے وہ بیچارہ بھی فون اٹینڈ کرتا ہے. تو مطلب یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی سے مراد انہوں نے مزید اسٹاف کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. جی نے اور بھی پیاتا فارما بتایا تھا نا, وہ بھی بتا دیں. جو آن لائن آپ اپنا پاسپورٹ چیک کر سکتے ہیں, انکوائری آپ کی آ گئی ہے نہیں جی ہوئی ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا. میں انہوں نے یہاں کہا پہ کہ دوستوں سے ایک ریکویسٹ زیادہ کرنا سے چاہوں گا. زیادہ آپ آن لائن سہولیات سے فائدہ اٹھائیں, جس سے ایمبیسی سے بھی بوجھ کم ہو اور جس سے آپ کو بھی سہولیات ہو. اور میں 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ ادھر بھی پرفاتورا ہاسپٹل اور کستورا میں جانا لگا رہتا ہے. ادھر بھی جدھر آپ کسی بھی, یعنی یہ فرسٹ ورلڈ ہے, یورپ ہے, اور ادھر بھی ہم جس پہ کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں آج کے دور میں ہم نے اپلیکیشنیں لانچ کر دی ہیں, اسٹاف نہایت کام ہے, پھر کووڈ ہے, آپ ڈیجیٹل طریقے زیادہ استعمال کریں. تو میری پاکستانی بھائیوں سے یہ بھی گزارش ہوگی آپ ایمبیسی جانے کی بجائے اگر تو رینیول ہے تو وہ 100% آپ کوشش کریں کہ آپ ایمبیسی نہ جائیں. جدھر دوست احباب پاکستانی ڈیجیٹل پاسپورٹ بنواتے ہیں آپ ادھر سے بنوا لیں. یقین کریں جتنا آپ کا کرایہ ہے اس سے کم پیسے 10-20 لے کے وہ بیچارے بنا دیتے ہیں. تو ڈیجیٹل کی طرف بھی ہمیں, ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. جی جناب. جی بالکل جاتے چل صاحب, میں کیونکہ میں ناظرین تھوڑا سا آپ کے سوالات لیتے ہیں. بالکل مصروف ہوں, اس وجہ سے میں نے جانا ہے. سو معذرت کے ساتھ میں آخری کوشچن کرنا چاہوں گا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اپنے پاکستانی ویور سے. میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو چودھری صاحب جو ابھی آپ نے بات کی آن لائن پاسپورٹ کی, ہمارے پاکستانی تقریباً 90% الحمدللہ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں اور وہ اپلائی کرتے ہیں آن لائن, لیکن چند لوگ جو نہیں کر سکتے ان کی کچھ وجوہات ہوں گی. دوسری بات یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا, کیونکہ جب فرسٹ بیبی بورن ہوتا ہے, کوئی بھی بیبی ہوتا ہے, اس کا پاسپورٹ ایمبیسی سے ہی بنتا ہے, وہ ابھی تک آن لائن ان کی فیسلیٹیٹ نہیں ہوئی. دوسری بات اس چیز کا جواب تو یہ ہو گیا. اب یہاں پہ میں شاہد بھائی اور ندیم اختر چودھری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, چونکہ جب میں میٹنگ میں تھا میری کچھ سگنل پرابلم تھی, میں ٹریول میں تھا, تو وہاں پہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کونسل جنرل جناب چودھری منظور صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میلان کے اندر جو ناظرہ کا آفس تھا وہ کلوز ہو گیا, سو اس کو اوپن کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اوپن کروانے کی, لیکن کائنڈلی رہنمائی کیجئے گا, آپ دوست سینئر ہیں اور میرے کچھ سگنل کی وجہ سے میں اس کو نہیں سن پایا, اور دوستوں کی بھی رہنمائی ہو جائے گی.
کیا یہ ناظرہ کا آفس ہم لوگوں نے اوپن کرانا ہے یا ایمبیسی کی ان کے ساتھ نیگوزیشن چلنی ہے؟ یہ ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ انہوں نے یہ ایسا جواب دیا تھا، مجھے جو لگ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی شاہد بھائی. چودھری صاحب یہ بات نہیں ہے. اصل میں نادرا کا آفس پہلے کافی دیر سے ورک کر رہا تھا، لیکن اس کو سپریم کورٹ نے ٹوٹل 4 آفس ہیں دنیا میں جو سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے بند ہوئے. یہ ماشاءاللہ ہمارے جو محترم ادارہ ہے، اگر ہم توہین عدالت نہ کریں تو یہ ان کی نیکی کی ہوئی ہے ہم پر. یہ انہوں نے ہم پر نیکی کی ہے اٹلی والوں پر کہ انہوں نے اٹلی کا بھی آفس بند کر دیا. لیکن ایز اے کمیونٹی، ایز اے اٹالین نیشنل کمیٹی ہم کو اٹھنا ہوگا، ہم کو اس پر آواز بلند کرنی ہوگی کہ یہ نادرا کا آفس جو ہے دوبارہ ورک کرے. پاکستان جی بالکل، اس پہ انشاءاللہ آواز اٹھانی ہوگی اٹالین روما میں اور کونسلیٹ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر تلاشی ہیں، اس وقت ان کی جاب سیٹ خالی پڑی ہے، اس کا کوئی بندہ تعینات نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہمیں جو اس کا آواز اٹھانی ہوگی کہ وہاں سے پاکستان سے جو بھی جلد اس کے ذمہ دار ہیں وہ آئیں اور وہ بھی اپنی ڈیوٹی سنبھالیں. لیکن میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو میں نے پہلے ندیم صاحب سے بھی گزارش کی، اس پر ایک واضح جواب جو جوہر سلیم صاحب ایمبیسیڈر کا تھا وہ یہ بھی تھا کہ اگر نادرا کا آفس بن جاتا ہے اٹلی میں، ٹھیک ہے، تو نادرا کی طرف سے آپ کو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، آپ کا نکاح نامہ جو آپ نے آن لائن لینا ہوتا ہے، جو نادرا میں رجسٹر ہوتا ہے، جو نادرا کی طرف سے بنتا ہے نکاح نامہ، مینول نہیں، یہ بہت ساری چیزیں آپ کی نادرا کے آفس سے ایشو ہو سکتی ہیں. تو بلکہ انہوں نے ہم سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ ملیں اور مل کر ہم اس پر ورک کریں تاکہ نادرا کا آفس دوبارہ بحال ہو سکے. تو میں تمام اپنے ویور ناظرین کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں اس بات پہ، اور ہمیں یہ نادرا کا آفس بحال کروانا ہوگا جس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتانا چاہوں گا ناظرین کہ جس طرح ہمیں جو پوائنٹ یاد آتے ہیں، جیسے مجھے کوئی یاد آتا ہے ندیم صاحب کو، محسن صاحب کو، ہم تینوں ابھی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. آخری منٹ میں آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں. تو ایک چیز جو سرمد جوید صاحب کی طرف سے ایمبیسیڈر صاحب کو کہی گئی اور اس پر انہوں نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا کہ وہ لوگ جو ٹرانسلیشن کروانا جاتے ہیں اور وہ ٹرانسلیٹ جو نارمل کسی بھی پیپر پر ٹرانسلیٹ کروا کے ایمبیسی کی مور لگواتے ہیں تو وہ اس پر صرف ڈیکراسیونے لکھ دیتے ہیں، اس کو ویریفائیڈ کی مور نہیں لگاتے. تو اس پر کونسلیٹ ملان کی طرف سے چودھری منظور صاحب نے اور روما ایمبیسی کی طرف سے جوہر سلیم صاحب اور جو فرحان صاحب انہوں نے جواب دیا کہ آگے سے یہ مسئلہ ہم حل کر دیں گے. ہم ایمبیسی کے لیٹر پیڈ پر اس کا ڈیکراسیونے والا لفظ ختم کر کے جو قانون نہیں مانتے اس بات کو وہ انشاءاللہ ایکسیپٹ کریں گے، ہم اس کو چینج کر دیں گے. جیسے آپ کا یہ سوال آیا ہے اس کے مطابق ہم آگے سے بنایا کریں گے. یہ تو بات تھی ایک جو جن لوگوں کے فیملیوں کے حوالے سے پرابلم آتی تھی، وہ اپنے کودیچے فسکالے فیملی کے بنوانے کے لیے وہاں سے ڈاکومنٹ ٹیسٹ کرواتے تھے. تو ندیم صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ تو میرا خیال ہے ہم اگر ناظرین کے سوالات لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. تو یہی چیز میں گزارش کر دوں گا ندیم صاحب کے آنے سے پہلے کہ برائے کرم آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری کال ایمبیسی نے اٹینڈ نہیں کی. اگر اتنے ہزاروں لوگوں کی ڈیلی ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کال اٹینڈ کر سکیں. انہوں نے آپ کے لیے واٹس ایپ نمبر بھی چھوڑا ہے اور انہوں نے آن لائن سروس بھی چھوڑی ہے. جس بندے کا پاسپورٹ ریڈی ہو گیا اپنے پاسپورٹ کا نمبر لکھے، وہ کوڈ لکھے، اس کو پتا چل جائے گا میرا ریڈی ہے، وہ جا کے لے لے. جس کا نہیں بن رہا، جس کی انکوائری رکی ہوئی ہے، میں نے ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کی ہے کہ برائے کرم پاکستانی کمیونٹی کوئی بندہ امیگریشن سے رہ نہ جائے. جس بندے کی انکوائری لگی ہوئی ہے اور وہ جس کا پاسپورٹ نہیں آ رہا تو اس کو مینول پاسپورٹ بنا کے دیں 1 سال کا. چودھری منظور صاحب نے اس بات پر اسپیشل ریکویسٹ کی ہے جوہر سلیم صاحب سے. تو یہ انشاءاللہ ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کریں گے. اور جو دوست جن کی انکوائری لگی ہوئی ہے پاسپورٹ نہیں آ رہا وہ ہم ان کی ایمبیسی کی طرف سے یہ کروائیں گے انشاءاللہ. وہ ان کو 1 سال کا مینول پاسپورٹ دیں گے تاکہ آپ کی امیگریشن پرمیسز جورنو نہ رکے. جی ندیم صاحب. جی شاہد بھائی. جی محسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا شاہد بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ بجائے اس کے جی آپ کا مائک آف ہے، کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ محسن لقمان صاحب؟ جی شاہد بھائی، جو
ہماری امبیسی ہے انہوں نے بتایا کہ بجائے مجھے تو نہیں آ رہی جی بات آ رہی ہے, آپ بات کرنے دیں, کریں گی بات آپ. اچھا شاہد بھائی, جو امبیسی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ہمیں کالز کرتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کیا ہماری انکوائری آ گئی ہے, کیا ہمارا پاسپورٹ بن کے آ گیا ہے, یا مطلب کچھ اس طرح کی چیزیں. تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ فون بزی رہتا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک بنا دیا ہے پورٹل, اس پہ امبیسی کی ویب سائٹ پہ, جہاں پہ آپ اپنا پاسپورٹ دے کے, پاسپورٹ نمبر اگر دیں گے یا انکوائری نمبر دیں گے تو وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی انکوائری آ گئی ہے یا آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ آ گیا ہوا ہے یا پھر آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ بن کے آ گیا ہے. تو اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سہولت عوام کو ہوگی, بجائے اس کے کہ وہ فون کالز کرتے رہیں یا ان کو یہ جاننے کے لیے کالز کریں یا پھر وہ پورا دن کال کے انتظار میں رہیں کہ ان کا کام ہوا ہے کہ نہیں. تو اس میں محسن صاحب ایسے بھی لوگ ہیں نا ہمارے, جو ان کو واٹس ایپ پہ جواب دیا جاتا ہے امبیسی کی طرف سے, وہ کہتے ہیں نہیں لکھ کے نہ بھیجو, ہمیں وائس میسج بھیجو. تو وہ جو امبیسی والے ہیں کیسے ساری, یعنی الحمدللہ ہم اپنی کمیونٹی کو جانتے تو ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, ہم کس لیے بیٹھے ہیں, ہم والنٹیئر بیٹھے ہیں اسی لیے بتانے کے لیے لوگوں کو. جی پتا ہے, میں نے اس پہ ان سے بات کی تھی کہ اس کا قصور اس بندے کا نہیں ہے, اس کو کیونکہ مجھے بھی آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہوں گے کچھ, مجھے پتا آپ کو بھی میسج ایسے آتے ہوں گے کہ بندے کچھ پوچھتے ہیں, ہم لوگ لکھ کے اگر بھیجتے ہیں نا تو وہ بےچارے پھر آگے سے کہتے ہیں کہ مہربانی فرما کے آپ جو ہے وہ وائس میسج دے دیں, کیونکہ ہماری بہت زیادہ کمیونٹی جو یہاں پہ ہے, حضرات ایسے ہیں جو نہیں, جن کو لکھنا پڑھنا آتا, تو وہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے. تو ان کے لیے بھی اگر یہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو ہم لوگ حاضر ہیں انشاءاللہ. اچھا محسن صاحب, مائک آپ کے پاس ہے تو بہت سارے, میرا خیال ہے ہمیں سوال لینے چاہیے, اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. تو ایک سوال آ رہا ہے بار بار عثمان حسین وڑیج صاحب کا, کہ چتا دی نازا کے بارے میں جو رات کو نیا قانون پاس ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ آپ دینا چاہیں گے؟ جی. چیتا دی نازا کا جو قانون ہے وہ میں نے تقریباً میرا خیال ہے اپریل میں اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ اکتوبر میں جو ہے وہ آپ کو ایک دی جائے گی گڈ نیوز کے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اکتوبر میں. پہلے یہ قانون جو ہے نا, یہ جو سیلوینی لا ہے, اس کو چینج ہونا تھا پہلے اس میں اپنا مارچ میں انہوں نے یہ کرنا تھا, تو کورونا کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا گیا. اور پھر جو ان کی جو پارلیمنٹ وغیرہ ہے یا پھر جو ان کے جو گفت و شنید ہوتی ہے آپس میں, جس طرح ہم لوگ ابھی یہ کر رہے ہیں, تو اس میں یہ اکتوبر کا تھا. اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اکتوبر میں آپ کو کوئی جو ہے وہ ملے گی گڈ نیوز. میرا خیال اس پہ محسن بھائی, ہم جو پورا رات کو قانون پاس ہوا ہے, ہم اس پہ ایک علیحدہ پروگرام رکھتے ہیں. اس پہ علیحدہ پروگرام ہونا چاہیے. جی اس پہ ہم ناظرین کو علیحدہ پروگرام سارے قانون کی تفصیل بتائیں گے کہ ازیل والوں کے لیے کیا آسانیاں ہوئیں, چیتا دی نازا کے لیے کیا آسانیاں ہوئیں, ہر چیز میں سلوینی والے کون سے قانون ختم کیے گئے اور جو نیا ایڈ کیے گئے. سیلوینی کو بھی جو ہے نا وہ عدالت میں پیش کیا گیا کل. جی وہ میں نے بتایا کہ وہ ان کو شاید وہ 15 سال کے لیے نائل ہو جائے. 20 نومبر کی ڈیٹ ڈالی گئی ہے ان کے لیے. 15 سال کے لیے قید ہو جائیں گے. جی نائل کرا. 15 سال قید ہے. ندیم صاحب کی طرف آتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا, سوالات بھی لے دیں یا ندیم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی میں صرف یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے لقمان بھائی ہیں یہ دوسرے, وہ ندیم صاحب کی آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو محسن بھائی؟ مجھے نہیں صحیح آ رہی. جی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی میں یہی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دوسرے دوستوں کے اسپیشل خصوصیات ہیں, جیسے لقمان بھائی ہیں اور نصرمت بھائی, وہ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ قانون آیا اور یہ قانون آیا. میں گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کمپین شروع کی تھی فیڈس جاری کے بارے میں, لوگوں کے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ اس بارے میں آپ نے کیا کیا یا فردر کیا ہوا ہے. تو میں ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ منزلہ بالکل قریب ہے. تمام جو متعلقہ ہیں وہ اٹالین ہیں یا پاکستانی ہیں, وہ ہماری بات سن رہی ہیں اور اس کو سیریس لے رہی ہیں. اس میں یہ بھی ہیڈک ہے کہ اب جو اٹالین ایمبیسی ہے وہ ٹرانسفر ہونی ہے, اس میں بھی کچھ پرابلم ہے, یعنی کام رکا ہوا ہے. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اٹالین ایمبیسی نے کہا ہے کہ ہمارا جو عملہ 10 سال پہلے تھا وہی ہے, جبکہ پاکستانی کی تعداد ماشاءاللہ اٹلی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے.
तो इटालियन जो एम्बेसडर साहब है उन्होंने नए अमले की दरख्वास्त भी इटालिया में दी हुई है, उनकी भी बातचीत चल रही है। ऐसे ही ये जो ज्यादा बंदों को जवाब नहीं दे सकते, तो इसकी जैसे पाकिस्तानी एम्बेसी वाले उन्होंने भी दरख्वास्त की हुई है नए अमले की। तो लोग, मैं ये सारी गुफ्तगू इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि वो जो व्हाट्सएप नंबर था वो मेरे पास है, तो बंदे पूछते हैं कि अपडेट क्या है। तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बातचीत है वो मुस्बत सिमत में जा रही है। 20 के बाद फेडेक्स जारी का नया ठेका होना है, उससे पहले आप अच्छे की उम्मीद रखें। हम दिन रात इस पे कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि नईम पाशा साहब हैं, वो पाकिस्तान गए हुए हैं, उनके जवान साल 28 साल भाई फोत हुए हैं, उसके बावजूद वो आज मीटिंग में थे। तो हमारी तरफ से इटालियन पाकिस्तान नेशनल कमेटी की तरफ से फेडेक्स जारी के मसले पे हम मुकम्मल वक्त दे रहे हैं, और आप भी ये दुआएं करें। और जैसे जैसे नए कोई मसाइल आते रहेंगे, हमने एम्बेसी से वादा लिया है कि हम उन पर भी एम्बेसी को इन्फॉर्म कर उनसे फीडबैक लेते रहेंगे। जी मेरी तरफ से। जी जी जी, आप हम इस पे बात करते रहते हैं। हमारे पास कुछ अभी जो बहुत आम पॉइंट आपने ये लोगों को बताया, जेरी फेडेक्स के हवाले से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे और उसको आपने अटेंड कर लिया। नाज़रीन, नदीम भाई ने आप सबको बताया है कि जो इटालियन एम्बेसी है वो इस वक्त हमारे साथ राब्ते में है। जेरी फेडेक्स का जो ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है तो उसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने हर बात हमारी लिख ली है। जितने मसाइल थे लोगों के, हमने उनको वीडियो ऑडियो प्रूफ दिए थे और उन्होंने वो लिख कर हमसे वादा किया कि हम अगली मीटिंग में हम आपको बताएंगे कि इटालियन एम्बेसी की तरफ से जो शिकायत थी वो भी इंशाल्लाह जल्द हल करेंगे, और जेरी फेडेक्स के मुतालिक जो भी शिकायत आपकी हैं वो इंशाल्लाह नए कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले उसको वो उसमें शामिल करेंगे, और आइंदा इस किस्म के कोई मसाइल ना पैदा हो तो उसको भी हमें वो अगली मीटिंग में बताएंगे। तो इसके साथ में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो एक आज की मीटिंग के अलावा हमने मामला उठाया इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी की तरफ से। मैं बजाते खुद मिलान कौंसलेट में गया और मैंने वहां पे चौधरी मंजूर साहब से रिक्वेस्ट की कि मोनजा कसूरा जो है वो इस वक्त लोगों को 2022 की जो अपॉइंटमेंट है वो दे रहा है। इन हैरानगी की बात है मोहसिन साहब के कानूनी तौर पर तो 4 या 6 महीने में आप परमिशन सोजर्नो रिन्यू करके दे देते हैं, लेकिन इस वक्त मोनजा 1.5 साल 2 साल की जो अपॉइंटमेंट्स दे रहा है मोनजा वाले फेरमो भी जो फेरमो प्रोविंशिया ना, हाँ फेरमो प्रोविंशिया ये हमारे साथ है बिल्कुल, वो भी यही वो 2022 की ये फिर आपकी ड्यूटी है, आप रोमा एम्बेसी से राब्ता करें। मुझे जोहर सलीम साहब ने वादा किया है कि आपकी कमेटी का एक बंदा भी बेशक हमारे साथ आ जाए, बकायदा डॉक्टर मंजूर चौधरी साहब मिलान कौंसलेट से डायरेक्ट जाके जो कस्तूरे है उससे मिलेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे। हमने कमेटी की तरफ से सबूत इकट्ठे कर लिए, उन्होंने हमसे सबूत मांगे थे तो काफी सारे सबूत हमारे पास आ गए जिन लोगों को 2022 की अपॉइंटमेंट्स मिली हैं। तो काउंसलर साहब जाती तौर पे अपनी इटालियन ट्रांसलेटर के साथ और एक कमेटी के बंदे के साथ कस्तूरा मोनजा जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नई अपॉइंटमेंट्स भी कम वक्त की दें, और जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिल गई हैं उनका भी हल किया जाए, वो भी उनके टाइम को कम किया जाए, क्योंकि जो लोग डिसेबल हैं, जो लोग मजदूर हैं, मैंने ये स्पेशल रिक्वेस्ट की कि उनकी पेंशन बंद हो जाती है जब तक उनके पास परमिशन जोन नहीं होती, तो उनकी पेंशन बंद हो जाती है। अभी चलते हैं, हमारे जो दोस्त सवालात लिख रहे हैं बहुत ज्यादा उनकी तरफ। अब्दुल वहीद साहब लिख रहे हैं आजाद कश्मीर वालों के बारे में लाजमी जवाब दें। जी भाई, आजाद कश्मीर वाले सवाल लिख दें, हम जवाब देते हैं। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आरिफ साहब लिखते हैं कि वैलिड है इटली पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, यहाँ से जो एम्बेसी बनाएगी। जी मोहतरम, इस पर मेरे ख्याल नदीम साहब आप जवाब दें। यहाँ पर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बन रहा है, ये मेरा ख्याल हमने बताया तो है पहले भी, चलो दोबारा बता दें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो पंजाब वालों का सिर्फ बनना है, अभी आजाद कश्मीर का तो वैसे भी मैनुअल बनता है। ठीक है, अच्छा, आजाद कश्मीर का मैनुअल बनता है, लेकिन ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपका माइक बंद है नदीम साहब आपका माइक। जी मोहसिन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। अच्छा, फिर मेरे पास प्रॉब्लम है। जी करें बात।
نہیں مجھے ان کی نہیں، ندیم بھائی کی نہیں آواز آ رہی. اچھا نہیں آ رہی ندیم صاحب کی. ندیم صاحب کی آپ چھوڑ دیں. اچھا ہم بتا رہے تھے کہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ پاکستان سے بن کر آتا ہے, ایمبیسی نہیں بنا کے دیتی, ایمبیسی اس کو صرف اسے. اور ہاں جی جو پر فتورے نہیں مان رہے وہ ہم نے ایمبیسی کو بتانا ہے. میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بتائیں. منسٹیرو دل انٹرنو کے جو وزیر ہیں ان سے جوہر سلیم صاحب کی میٹنگ ہو چکی ہے, اور اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں باقاعدہ طور پہ یہ اس پر ایمبیسی روم کی طرف سے جواب بھی آ جائے گا کہ یہ ہر جگہ پہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ایکسپٹ کیا جائے گا. اچھا اب آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, جی کریں. جی میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ برائے مہربانی, کیونکہ تمام کمیونٹیز اور پاکستان اور یو کے امریکہ اور ہر جگہ پروگرام ہمارے دیکھے جاتے ہیں, فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے, تو برائے کرم اس سے کسی بھی صوبائیت یا لسانیت کی طرف نہ لے کے جائیں. یہ پنجاب میں انہوں نے کمپیوٹرائز سسٹم کیا ہے پولیس کا, تو اس کے لیے یہ پنجاب کے سہولت حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انکوائری کے لیے بلاتے ہیں ایک مخصوص علاقے کو, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان ابھی بھی گرے لسٹ میں ہے, تو متعلقہ جو ادارے ہیں وہ محتاط رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا بندہ جو پاکستانی نہ ہو وہ پاکستانی پاسپورٹ حاصل کر لے اور بعد میں کسی غلط سلط کام میں پکڑا جائے, تو پھر وہ جو انڈین میڈیا ہے وہ اس کی فوٹوز کاپیاں چلانی شروع ہو جائے کہ یہ جی پاکستانی پاسپورٹ ہے, پاکستانی پاسپورٹ. تو ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت حساس ہیں. کسی کو ایک شناختی ڈاکومنٹ جاری کرنا بغیر ویریفیکیشن کے, یہ پاکستانی کونسلیٹ اور روم ایمبیسی کا ہی جگرا تھا. انہوں نے اپنی ذاتی سطح پہ اتنا بڑا رسک لیا, تو ہمیں ایک امداد باہمی اور ایک دوسرے کو سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں آج کی میٹنگ کا صرف شاہد ملک صاحب نے جو بھی ڈیمانڈیں کی دونوں انہوں نے فوری طور پہ پوری کی, ٹھیک ہے جی. انہوں نے پاسپورٹ کی کہا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مینول پاسپورٹ ہم دیں گے. انہوں نے ڈیڈ باڈی کا کہا, انہوں نے کہا جی مستحق ہو, یہ نہ ہو کہ پھر آپ لائن لگ جائے, وہ بھی انہوں نے فوری طور پہ کی. سرمد جوید صاحب نے جو ڈیمانڈ کی انہوں نے فوری طور پہ پوری کی. محسن لقمان صاحب نے جو اسٹوڈنٹ کی بات کی انہوں نے کہا جی ہم اس کے بارے میں مکمل انفارمڈ ہیں. تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ بالکل کام کر رہے ہیں. پھر جوہر سلیم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے یہ نہیں کہ وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کوئی بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی جو اٹالین امبیسڈر اسلام آباد ہے ان سے میٹنگ کی ہے اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ادھر اٹلی میں کیا پرابلم ہے ہمارے ملکیوں کو. تو یہ تھوڑا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالی رزلٹ اچھے آئیں گے. اتنے وقت تک صرف دو باتیں میں ایڈ کر دوں جو انہوں نے جوہر سلیم صاحب نے کہی تھی, ڈیوٹی لگائی تھی. انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہماری طرف سے یہ پیغام دیجیے گا کہ جتنے بھی آپ بھیجیں, جتنے بھی آپ پیسے پاکستان بھیجیں وہ برائے مہربانی لیگل طریقے سے بھیجیں تاکہ زر مبادلہ پاکستان کو بھیجیں, اور کسی قسم کی کوئی ایسی نہ ہو بات کہ ہنڈی وغیرہ. انہوں نے بتایا کہ ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں کہ بندے نے ہنڈی کی ہے اور بعد میں اس کے گھر ایف آئی اے آ گئی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. انہوں نے سمجھا کہ یہ پیسہ جو کسی غلط کام میں استعمال ہونا ہے. تو آپ کی حفاظت بھی اسی میں ہے, پاکستان کی نیک نامی بھی اسی میں ہے, پاکستان کی اسلامیت بھی اسی میں ہے, اور پاکستان کی معاشی جو ترقی ہے وہ بھی اسی میں ہے کہ وہ آپ پیسے لیگل طریقے سے بھیجیں. دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے پیسے مانگے فلاں نے مانگے, آپ وہ کہتے ہیں آپ 1 یورو دیں یا 50 یورو دیں یا 100 یورو دیں کسی بھی کام کے لیے, اسے کہیں جی رسید کاٹ کے دیں, کیونکہ جب وہ رسید کاٹی جائے گی تو وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گی. جب رسید نہیں کاٹی جائے گی تو اس پہ یہ ڈبل کام ہوگا. اگر آپ شکایت لگاتے ہیں کہ جی فلاں کو میں نے پیسے دیے 30 یورو اور وہ مان بھی نہیں رہا, ایک تو آپ پہ جھوٹ بولنے کا الزام لگے گا اور پھر وہ آپ پہ یہ بھی الزام لگے گا کہ بھئی اگر تمہارا کام لیگل تھا, پوری دنیا اب اوپن ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایمبیسی کونسلیٹ ہر بندہ تعاون کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کام ہو ہمیں بتائیں, کوئی بندہ ناجائز تنگ کرتا ہے ہمیں بتائیں. تو جب اتنے مواقع موجود تھے تو پھر تم نے پیسے دیے, اس کا مطلب ہے تمہارا بھی کوئی 2 نمبر کام تھا. تو یہ 2 باتیں تھی کہ ایک تو پیسے لیگل بھیجے اور جو بھی پیسے ایمبیسی میں دیں اس کی رسید. یہ گور سلیم صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی میڈیا پرسن کی تمام کی, تو ہم نے اس کی سپیچ کر دی اور آئندہ پروگرام بھی کرتے رہے. اور پاکستان امبیسی جو ہے روم میں
जी जी काफी ट्रेंड चेंज हुआ है। क्यों शाहिद भाई, काफी ट्रेंड चेंज हुआ है। जो हमारे नाजरीन हैं, ये जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे बसते हैं, वो अपनी आवाज हम तक पहुंचाते हैं और हम अपनी आवाज उनकी लेके पहुंचाते हैं अम्बेसी तक, और अम्बेसी सुनती है। और ये काफी अरसे बाद ये ऐसा ट्रेंड जो है वो सेट हुआ है। और अगर इस पे बात करूं मैं, तो जो हम लोगों ने अम्बेसी से पहले राब्ता बल्कि नहीं किया था, अम्बेसी ने हमसे पहले राब्ता किया था। और इसका अगर हम लोग सेहरा देना चाहें तो वो खालिद हनीफ साहब हैं। तो सबसे पहले जब से वो बंदा यहाँ पे आया है, तो तब से हम लोग देख रहे हैं कि काफी चेंजिंग्स आई हैं। इवन के अगर कोई वो बंदा बिजी होते हैं, पूरा दिन कर रहे होते हैं काम, तो वो मैंने देखा है कि कई दफा हम लोग सो गए होते हैं और 8-1:30 बजे भी उनके मैसेज जो हैं वो हमारी कमेटी के जो व्हाट्सएप है वहां पे आए होते हैं। जी मोहसिन भाई, हमारे पास 5 मिनट है सिर्फ। बहुत ही अच्छी कावश है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, खराजे तहसीन पेश करता हूँ खालिद हनीफ साहब को। बेशक वो हमारे साथ मिल के चाह रहे हैं और सारी मीटिंग अरेंज करवानी, सारे मसाइल सुनने, वो हमारे मुतलका वो काम तक पहुंचा रहे हैं। जैसे नदीम भाई का, मैं नाजरीन आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें काफी सारी अभी हमारे 9 पॉइंट में से 70% तो एम्बेसी ने इमीडिएटली हमारे मंजूर किए हैं। तो जो रह गए उस पर भी उन्होंने कहा कि हम वर्क करेंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से भी आपको रिक्वेस्ट है कि जो भी आप पैसे भेजें, जो भेजने वाले हैं वो लीगल वे से भेजें, बैंक के जरिए भेजें, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम के जरिए भेजें। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि मैं अगर वेस्टर्न यूनियन एप्लीकेशन अपने मोबाइल में है मेरे में, उसमें से मैं पैसे अपने अकाउंट में बैंक में भेजता हूं या किसी के बैंक में भेजता हूं, तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता उस पर सरचार्ज। और उसका रेट जो है, जो बंदा बाई हैंड लेता है वहां पे, उससे अच्छा होता है। जो एक, अगर आप भेजते हैं पैसे के बंदा बाई हैंड ले, अगर आप एक अकाउंट में भेज रहे हैं तो उसका रेट भी आपको अच्छा मिलता है और आपको कोई इजाफी सरचार्ज 6 यूरो या 8 यूरो, जो 1000 के, ये 500 के, वो नहीं देने पड़ते। जो हमारी बहनें सवाल लेकर रही है, सादिया खालिद साहिबा, फाइका साहिबा, कमर जमान साहब, देखिए एक चुटकी में कोई मसला हल नहीं हो जाता। मेरे मेरे तमाम नाज़रीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये कल कमेटी बनी है हमारी, अभी हमारी तारीख उठा के देखें मुझे चौधरी साहब, 1 महीना मेरा ख्याल है या 1.5 महीना हुआ है मैं कमेटी बनाए हुए। तो हमने अभी इस कमेटी के हवाले से, क्योंकि इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई सदर नहीं है, इसमें कोई सेक्रेटरी जनरल, हमने मिलके काम कर रहे हैं और वॉलंटियर कर रहे हैं रात दिन एक करके। तो इटालियन एम्बेसडर साहब से भी हमारी मीटिंग हो गई है, आपके तमाम मसाइल हमने उन तक पहुंचा दिए हैं। और आज रोमा में एम्बेसडर साहब जोहर सलीम साहब से, डॉक्टर मंजूर चौधरी साहब से भी हमारी 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई और आपकी जितने मसाइल है वो पहुंचाए हैं। ये नहीं है कि हम आज एक दिन में फौरन हल करवा दें जी, आपने हल क्यों नहीं करवाया? ये जो पाकिस्तान का निजाम पिछले 40 साल से चोरों ने खा खा के बिगाड़ा हुआ है, आप समझते हैं उसे एक दिन में एक बंदा सही कर दे? हमने ही वोट दिए ना पिछली हुकूमतों को, हमने ही पाकिस्तान की जो मुंतखब की है ना लोग, तो वो 40 साल में तो उन्होंने खा के हड़प करके मुल्क की तबाही फेर दी। और आप तवक्को करते हैं कि 2 साल 3 साल में मुल्क सही हो जाए। अच्छा शाहिद भाई, होते, इनको टाइम लगता है खुदा के लिए। जी जी शाहिद भाई, आपने एक बात नोट की है कि जो चुटकी में काम होने वाले थे उन्होंने चुटकी में किए हैं। उन्होंने फिर पता है आपको मजबूरियां भी बताई हैं कि ये काम हमारे बस में नहीं है, इस पे प्रोसेस है, इस पे गवर्नमेंट है, इस पे मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं हम पे। जो चुटकी वाले थे उन्होंने, जो हमारे 9 में से तकरीबन 6 काम जो थे वो चुटकी वाले थे, उन्होंने चुटकी में किए हैं आपके। ये भी मतलब बहुत जी उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं जी, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। तो ये आप देखें, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, ये आप देखें कितना एक इनकलाब है। हमारी जो कमेटी बनी है बिल्कुल 1 महीना इसे हुआ है, और हमारी कमेटी में कोई पुराना बंदा नहीं कि जो कहें जी इसका 10 साल से अखबार चल रहा था, इसका 25 साल से इटली में बिजनेस चल रहा था, ये 15 साल से बिला मुकाबला मुंतहिब हो रहा था। तो ये एक रेवोल्यूशन की लहर है, एक इनकलाब की लहर है, एक टेक्नोलॉजी की लहर है। और बहुत ज्यादा हमें खुशी इस बात की है कि आप अंदाजा करें कि जो काम सरकारी लोग नहीं कर सके, जो काम बड़ी बड़ी तंजीमें नहीं कर सकी,
وہ ہم سب نے مل کے جو ہمارے بڑی سیاسی پارٹیاں جو لوگوں سے سیاسی پارٹیاں نہیں کر سکی، تو جو باتیں کرتے تھے نہیں ابھی بھی کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکے، تو جو ہماری یہ کمیٹی ہے اس میں منہاج القرآن والے ہیں، اسلامک سینٹر ہیں، محمدیہ مسجد ہے، اپنا پاشا صاحب کی جماعت ہے، بریشیا والے ہیں، یعنی یہ بالکل ریولیوشنری جماعت ہے، ایک تبدیلی والے لوگ ہیں، اور اس میں یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ہی تو سب سے پہلے اذان دی ہے نا، جب اذان ہوئی ہے پھر بندے چار کٹھے ہوئے ہیں، پھر تکبیر ہوئی ہے، پھر تکبیر اولا ہوئی ہے، جماعت کٹھی ہوگی ہے، تو یہ زمانہ بدل گیا ہے، تو ہمیں بھی اپنی جیسے اسمارٹ ورکنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، ہمیں بھی تھوڑا بریلانتے ہونا پڑے گا اور کمیونٹی کو بھی آگے لے کے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے بڑی بات ہے اس میں ایک بھی خود غرض بندہ نہیں ہے، ایک بھی بندہ نمود و نمائش والا بھی نہیں ہے، اور ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو اس کے ذریعے کوئی پیسے کمانا چاہتا ہے، یا کوئی ایک بندہ ایسے بھی نہیں کہ جو اس چکر میں ہو کہ میں ادھر سے فیمس ہو کے تو فلاں جماعت سے، ایسے بھی بندے ہیں کہ فلاں جماعت کے ساتھ میں پھر یہ میں اپنا پیج بیچوں گا۔ تو الحمدللہ یہ ایک اخلاص کی قوت تھی جس کے ذریعے ایک مہینے میں ہم ہماری اٹالین امبیسڈر صاحب تک بھی پہنچ ہوگی ہے، ہماری وزارت خارجہ تک بھی ہوگی ہے، ہماری سلیم جوہر صاحب نے بھی سنی ہے، چودھری منظور صاحب نے بھی سنی ہے، خالد حنیف صاحب نے بھی سنی ہے، فرقان علی صاحب، تمام نے ہم سے پیار کیا ہے، تمام نے ہماری رسپیکٹ کی ہے، اور اس کا صرف ایک وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے برکت ڈالی ہے اور ہمارا اخلاص، ہمارے کوئی لالچ نہیں۔ پروگرام کا بھی وقت 1 گھنٹے ہو گئے، شاید بھائی مائک اوور ٹو یو۔ کلوز کرتے ہیں، میں کچھ کومنٹس جو ہے میری باجی ساتھیاں لکھ رہی ہیں، ہم غصہ نہیں کیا ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو چل رہے ہیں آہستہ آہستہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے رہا ہے، ہم غصہ نہیں کرتے کسی کا، لیکن بات یہ ہم کر رہے تھے کہ ایک دن میں سارے مسائل حل نہیں ہونے والے، اسپیشل اٹلی کمیونٹی کے انبار ہیں، چودھری ندیم صاحب کے واٹس ایپ اور ای میل پہ لگے پڑے لوگوں کی شکایات کے اتنے مسائل ہیں، تو جو ضروری مسائل ہوتے ہیں یقین کر لیں ہم 1 گھنٹہ میٹنگ کر کے 1.5 گھنٹہ 17-18 آپ کے سوال مین لے کے ان میں سے پھر چنتے ہیں جو اس سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، پھر اس سے زیادہ پھر جا کے ہم ایسیوں سے میٹنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ کامیابی مل رہی ہے، اور یہ آپ کے تعاون سے آپ کے ساتھ سے مل رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم بھی آگے آپ کے جو مسائل ہیں وہ لے کر چل رہے ہیں۔ تو باقی جو دوست اپریشیٹ کر رہے ہیں ادریس یعقوب صاحب ہیں، اور جو دوست لکھ رہے ہیں آپ کا شکریہ، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ دوست لکھ رہے ہیں کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کیسے بننا ہے روما سے، تو یہ آئی ڈی کارڈ پاکستانی اور پاسپورٹ لے کے جانا ہے آپ نے، اور وہ وہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے آن لائن، تو اس کے بعد یہ آپ کا واپس جو ہے آ جانا ہے کچھ دنوں میں۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور کوئی سوالات ہے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ سے ہم نے بتا دیے ہیں، ایمبیسی کے حوالے سے بھی ہم نے بتا دیے ہیں، اور گجر صاحب شکریہ آپ کا، بہت سارے کومنٹس آپ کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، شکریہ کے۔ اس کے علاوہ کوئی ضروری کومنٹس ہے تو جی ٹھیک ہے محسن بھائی میں چیک کر رہا ہوں۔ اچھا تو اس میں جی باجی سعدیہ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا جاری فیڈیکس میں، ہم ان کے مشکور ہیں، انہوں نے اسپیشل فیڈیکس میں جا کے لاہور جا کے لوگوں کی ویڈیو بنائی، ان کو راغب کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اپنی آواز اٹھائیں خدا کے لیے، اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے ادریس یعقوب بھائی جو ہے نا، ادریس یعقوب بھائی یہ کویت سے ہیں ماشاءاللہ۔ قمر زمان صاحب لکھ رہے ہیں شکریہ آپ کا، چودھری عاقب صاحب لکھ رہے ہیں شکریہ آپ کا، یہ سارے دوست آپ جتنے ہمارے چاہنے والے دیکھنے والے آپ کے تعاون سے ہی ہم آگے چل رہے ہیں۔ تو دیکھیں پھر بھی وہی بات شروع میں بھی وہی کی تھی آخر میں بھی کہ ہم تو والنٹیئر لے کے چل رہے ہیں، اپنا جتنا ٹائم نکال رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے رہا ہے، ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ آپ سے آخر میں جو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے وہ یہی ہے اس وقت کہ آپ جو بھی رقم اپنی بھیجنے چاہیں پاکستان وہ لیگل بھیجیں خدارا، تاکہ آپ کے ملک کو فائدہ ہو، کیونکہ آپ کا ملک نہیں پاکستان میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی ہے، وہ ہمارا مادر وطن ہے۔ اگر ہم لیگل وہاں پہ اپنی پیمنٹ بھیجیں گے، جب بھی ہمیں کام ملے تو وہ لیگل ذرائع سے بھیجیں تاکہ ملک کو بھی فائدہ ہو اور ملک کی اکنومی کو بھی فائدہ ہو۔ اسی کے ساتھ میرا خیال ہے ہم اجازت چاہیں گی، پروگرام ہمارا کافی لمبا ہو گیا ہے۔ میں اپنے معزز مہمان
मोहसिन लुकमान प्रोफेसर साहब का शुक्रगुजार हूँ, तर्जमान इटालियन नेशनल पाकिस्तानी कमेटी चौधरी नदीम साहब का शुक्रगुजार हूँ, और हमारे साथ आज चौधरी नासिर महमूद साहब थे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो हमें लास्ट पे जल्दी उन्हें जाना पड़ा, उनका शुक्रगुजार हूँ, और तमाम आप नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ जो हमें हौसला देते हैं, जो हमें अप्रिशिएट करते हैं और जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यकीनन हम जो हमें डिसहार्ट करते हैं लोग या नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, उनको देखते ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं और जो अच्छे लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं उनके तावन से हम आगे चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द ये मसाइल हल करवाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने खानदान का, अपने साथियों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।